اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جس ذات پاک نے ہمیں یہاں آ کر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی آیت تلاوت کی ہے، کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، میرے بندے بننا چاہتے ہو، میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، تم میرے نبی کی تابعداری کرو۔ اس سارے کا سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے۔ اگر تم میرے محبوب کی تابعداری نہیں کرو گے تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم میرے محبوب کی تابعداری کرو۔ اے اللہ، اگر تیرے حبیب کی تابعداری کریں تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہ تابعداری اللہ والوں سے سیکھی جاتی ہے کہ کس طرح تابعداری ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کی ایک رات کی عبادت عمر فاروق ساری عمر کی عبادت برابر تھی۔ وہ ایک رات کی عبادت کیا تھی؟ غار ثور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ہے، جیسے ریل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک رات جو ساری رات صدیق اکبر جو ہے وہ چراغوں کو بند کرتے رہے، اور پھر بھی ایک سراغ سے آ کر سامنے ڈس لیا۔ وہ عشق تھا، وہ محبت تھی، وہ تابعداری تھی۔ اس ایک رات کے اندر جو انوارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل ہوئے، وہ انوارات قیامت تک تمام مومنین کے سینوں میں منتقل ہوتے رہیں گے اور ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی تابعداری، ایسی تابعداری کرنے سے ہی وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے وہ تابعداری کی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، تمام حدیں کراس کر دی ہے تابعداری کے اندر، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پھر جا کر وہ مقام ملا ہے کہ جب آپ معراج سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے عرض کی، یا اللہ، میرے اس معراج سے واپس آنے کا تصدیق کون کرے گا؟ میں تیرا تصدیق کرے گا۔ وہ مقام ملا کہ ہر بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ صدیق زمین پر ہے، نبی عرش پر ہے، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، تصدیق صدیق پر کر رہے ہیں۔ ایسی محبت تھی، ایسی محبت پیدا کرنے کے لیے ان خانقاہوں میں آیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے، اللہ کے حبیب کے ساتھ بھی ایسی محبت ہو جائے۔ وہ محبت جب پیدا ہوگی جب شیخ کے ساتھ محبت ہوگی، اور جب شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ اس انسان کے جسم کے اندر 7 لطیفے ہیں، جب وہ ذکر الہی سے چمکتے ہیں تو سارا وجود چمکتا ہے، سارا وجود چمکتا ہے، اور جب 7 لطیفوں کو کراس کر کے 8ویں اسباق پر پہنچتا ہے تو اس کو تمام دنیا کا کشف ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کشف ظاہر ہوتا ہے۔ وہ یہاں بیٹھا ہوا بہت دور دور تک چیزوں کو دیکھتا ہے، نظر کو کھول دیا جاتا ہے، دل کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے لیکن نظر بہت دور تک جاتی ہے۔ جیسے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خانقاہ مسکین پور شریف میں بیٹھے ہیں، بڑے پریشان و غمگین ہیں، اور فرمایا کہ ایک ابدال جو ہے ملک شام کے اندر، اس کے اوپر نزاع کا وقت طاری ہے، میری نظر وہاں لگی ہوئی ہے، کہاں مسکین پور شریف ہے، کہاں ملک شام ہے، نظر وہاں پہنچتی ہے۔ پھر یہ بولتے ہیں، ہم ذکر پہ محنت کرتے نہیں، ہمارے لطائف کے اندر وہ قوت ہے ہی نہیں، ہمارے لطائف کے اندر قوت نہیں۔ جب 7 بلب جو ہے جسم کے اندر جلیں گے تو قوت آئے گی، وہ دوسروں کو جلا دے گی، ہمارے اندر وہ قوت ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم جو 8ویں سبق پہ پہنچیں گے تو یہ تمام چیزیں کھلیں گی، لیکن تب کھلیں گی جب تقویٰ ہوگا، جب تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی اور انسانیت ہوگی۔ تو پھر یہ سلوک کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سلوک جو ہے وہ بالکل ایسا آسان ہے جس کو ہم نے بڑا کوئی مشکل سمجھ لیا کہ یہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ سلوک کچھ بھی نہیں ہے، اسباب تو ایک دن میں شیخ پڑھا سکتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سلوک یہ ہے کہ تم انسان بن جاؤ،
انسانیت آ جائے، سارا دن ذکر کرے لیکن انسانیت نہیں ہے، ذرا سا بھی تکبر ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں تو کبھی سلوک طے نہیں کر سکتا، بھلے 35 کی بجائے 40 اسباق پڑھ لے تو مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تکبر ایسی بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور 90% لوگوں کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ میرے سمیت ہر بندے کے اندر یہ تکبر کی ہوا موجود ہے، چاہے وہ کتنی کوشش کرے کہ میرے اندر یہ تکبر نہیں ہے، میں صاحب ہوں، لیکن جھوٹ ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اور تکبر اس وقت نکلتا ہے جب اللہ پاک کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور وہ دوسرے انسانوں سے اپنے کو کمزور کر سمجھے، اپنے کو کمزور سمجھے، پھر تو بات ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا تو تکبر نکلتا نہیں ہے، کسی نہ کسی معاملے پہ ضرور آتا ہے، کسی نہ کسی بات پر وہ تکبر اس کے دل میں ضرور ظاہر ہوتا ہے، اور جس دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ ولایت کی خوشبو بھی نہیں سنتا۔ ولایت تک جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولایت کی خوشبو بھی اس کو نہیں آتی۔ یہ بیماری ایسی ہے، اور اس بیماری کا علاج آج کل ابھی ہے نہیں، اور آج اس دور کے اندر ہر بندے کی یہ موجود ہے۔ شاید و نادر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو ان چیزوں سے خالی ہوگا۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہزار خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق خیال آتے رہے، خیال کو جھٹک تو نماز ہو جاتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے کہ تم نماز کے قریب بھی نہیں گئے، تم نے نماز کو دیکھا بھی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ عشق اور چیز ہے، وہ کون سا عشق تھا کہ اویس کرنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہوئی، پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ اویس کرنی سے جا کر میری امت کے لیے دعا کر۔ وہ کون سا عشق تھا، وہ کون سی محبت تھی؟ وہ بڑی ایسی محبت تھی کہ نہ باپ ماں کا حکم ٹوٹا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہوئی۔ ہم نے تو یہ سب چیزیں توڑ دی ہیں، جب سب چیزیں توڑ دی ہیں تو پھر ہمارے اندر وہ محبت کہاں سے آئے گی، وہ عظمت کہاں سے آئے گی، وہ عظمت کا نور ہمارے دل میں کہاں سے آئے گا، وہ عظمت کا نور ہمارے لطیفوں میں کہاں سے آئے گا، اور پھر یہ لطیفے چمکیں گے، پھر آگے چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے انوارات اس کو بندے پر آئیں گے، پھر وہ بیٹھا تو یہاں ہوگا لیکن دور دور تک نظریں جاتی ہیں۔ میرے حضرت 40 سال تک اس مسجد میں بیٹھے، کم و بیش کوئی ایک آدھے مہینے 2 مہینے کا فرق ہوگا تو پتہ نہیں، پر 40 سال یہاں تشریف فرما، اور 23 سال نام آباد کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد، ایک واٹر تھا، اس واٹر کے کنارے پہ دیکھی۔ کچھ دن پہلے میں وہاں گیا تھا، ابھی مسجد اسی طرح بنی ہوئی ہے، مجھے وہاں بھی اس وقت حضرت کی خوشبو آ رہی تھی، میرے ساتھ ایک میرا بھائی بھی تھا۔ تھوڑی دیر ہم مسجد میں ٹھہرے تو وہاں جو وہ خدمت گزار تھا مسجد کا، وہ وہاں جھاڑو دیتا ہے، وہاں کوئی بندہ تو ہے نہیں جو کہ نماز پڑھے، مسجد تو غیر بات ہے، لیکن ایک بندہ آتا ہے وہ صفائی کر کے جاتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ جب ہم تھوڑی دیر کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو بندہ مجھے لگا کہ تم کس چیز کی تلاش کر رہے ہو، کس کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا ہمیں وہ چیز یہاں نظر آ رہی ہے جس کو تم جانتا نہیں، ایسے خوشبو آ رہی ہے جس کی خوشبو کو تمہیں تو پتہ ہی نہیں نا، تم نے دیکھی نہیں ہو۔ تو اللہ کا بندہ جہاں بیٹھتا ہے وہ سالہ سال کیا قیامت تک وہ خوشبو وہاں برستی ہے، وہ انوارات وہاں برستے ہیں، وہ تجلیات یہاں برستی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو جائے، ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا تعلق بھی ایسے اللہ والوں سے جوڑا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں وہ مقامات عطا فرمائے۔ حضرت بدرعلی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریشی یہ کس کی جماعت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری جماعت ہے، فرمایا نہیں میری جماعت ہے، فرمایا میری جماعت ہے، اور پھر فرمایا واہ قریشی واہ تو نے ایسی جماعت بنائی ہے کہ روح زمین پہ ایسی جماعت نہیں ہے، روح زمین پہ ایسی جماعت نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے میں حل بھی چلاتا ہوں تو وضو کر کے چلاتا ہوں، اور اگر اس میں علاج ہوتا ہوں تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو پانی لگاتا ہوں وضو کے ساتھ،
پھر جب کاٹ کر لاتا ہوں تو وضو کے ساتھ آتا ہوں، پھر اس کو چکی میں وضو کر کے پیسا جاتا ہے، پھر وضو کر کے کھانا پکایا جاتا ہے۔ کبیروں وضو کر کے میں پکا کر لایا ہوں، تم بھی وضو کر کے کھاؤ، پھر دیکھو نور کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر دیکھو نور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت نے گندم تیار کی اور گندم پڑی ہوئی تھی، بہت سارے فقیر تو وہاں 100 250 100 200 ہر وقت موجود رہتا تھا خانقاہ پہ، تو گندم پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فقیروں یہ گندم اٹھا کر گھر رکھو، تاکہ سال بھر فقیر آئیں گے تو اٹھاتے رہیں گے۔ اب وہاں سب ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ 30-40 من گندم ہوگی، ایک من بھی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی، ہمیں ابھی اٹھا کر ایسے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ صبح فجر پڑھ کے گندم اٹھانی شروع کی، ظہر ہو گئی، گندم ختم نہیں ہوئی، وہ لوگ تھک گئے، بالکل جسم تھک گیا۔ پھر عصر تک کری، پھر عصر کے ٹائم پر کہا عرض کی کہ حضرت یہ جو رحمت الہی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے انوارات، یہ تجلیات، یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت باہر برس رہی ہے، یہ کیا رحمت گھر پہ نہیں برس سکتی؟ ہم تو اٹھا کر تھک گئے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اب 30 من گندم صبح سے 70 آدمی اٹھا رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ان کو فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واہ قریشی بات نے ایسی جماعت بنائی ہے، روئے زمین پہ ایسی جماعت بنائی۔ پھر فرمایا کہ میرے خلفاء میں سے ایک خلفاء میرے پاس بھیج دو۔ آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں انتخاب کرتا رہا کس کو بھیجوں، میرے لیے تو سب ایک سے ایک ہے، ہزاروں میں مریدین ہیں، سو کی تعداد میں خلفاء ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، کس کو بھیجوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الغفور مدنی کو بھیجا۔ کیوں عبد الغفور مدنی کو؟ کیوں؟ 100 خلیفہ موجود ہے اور ایک سے ایک سونا ہے، ہیرے ہیں، کوئی کم نہیں ہے، لیکن عبد الغفور مدنی وہ تھے جو استاد العلماء تھے، دیوبند دلی میں پڑھاتے تھے، اور جب وہ مسیح پور شریف میں آئے تو کہا میری پیٹھ پر مٹی رکھو، جب دوسرے فقیر کی مٹی اٹھا رہے تھے، نازک تھے، نازک طبیعت ہے، علماء حضرات نازک طبیعت ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھنا، مدرسے میں بیٹھنا کوئی مشقت کا کام تو نہیں کرتے، جسم سخت ہوتا ہے، نازک تھے، مٹی اپنے پیٹھ پر رکھائی اور کہا کہ کہو فضل علی کی گدا جا رہی ہے۔ آج ہے میرے مجمع میں کوئی ایسا مرد مجاہد جو یہ کہے، جو ایسا کرنے کو تیار ہو؟ ایسے مجاہدوں کو مدینے میں بلایا جاتا ہے، ایسے مجاہدوں کو مدینے میں بلایا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے بنائے تھے نا جن کو مدینے والا بھی یاد کرتا تھا، مدینے والا بھی بلا رہا تھا کہ آ جاؤ میرے پاس، پھر تو ہم یہاں ہیں، خبر مدینے میں پہنچ گئی۔ حضرت علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور و معروف خلیفہ گزرے ہیں، بڑے بڑے محنت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، بڑی بڑی کشف و کرامات والے، ایسی ایسی کشف و کرامات تھی ان کے اندر۔ اور پھر خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے دادا مرشد ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر پہ تھا، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے جب میں صبح تہجد کے لیے باہر نکلا تو کھجور کے درخت کے پاس پہنچا تو کھجور کے درخت سے آواز آ رہی، ٹیلی فون آ گیا، کھجور کے درخت میں ٹیلی فون آ گیا کہ نور بخش گھر کا حال احوال لے کر بتا دو۔ گھر پہنچے، حال لیا اور حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ کا ٹیلی فون آیا تھا۔ حضرت کہاں تھے؟ آواز اس کھجور کے درخت سے آ رہی تھی۔ یہ بات ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں ذکر کے لیے یا ختم پڑھنے کے لیے یہ کھجور کی گٹکیں اکٹھی کر رہا تھا تو ایک کھجور کی چھوٹی سی گٹک تھی، کمزور تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ کام کی نہیں ہے، بہت کمزور ہے، ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اس گٹلی سے آواز آئی، مجھے بیکار سمجھ کر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ مجھے بنانے والے کو دیکھو، میں خود نہیں بنی، مجھے بنانے والے نے ایسا بنایا، مجھے بنانے والے نے ایسا بنایا، میں خود ایسی نہیں بنی۔ تو بندہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا جب تک اس کو بنانے والا نہیں بناتا۔
بندہ کوشش کرے، محنت کرے، بنانے والا جب راضی ہو جائے گا تو پھر سب کچھ بن جائے گا، پھر سب کچھ بن جائے گا۔ اور جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اپنے دل سے تکبر کو ختم نہیں کرے گا، غرور کو ختم نہیں کرے گا، چاہے وہ تہجدیں پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، وہ کسی کام میں نہیں، کسی کام کے نہیں ہے، وہ اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، چلے جائے اس کے ساتھ، ساری عمر تو تکبر میں غرور میں رہا، میری امت کے لوگوں کو تو برا کہتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو تو برا کہتا رہا، میرے بندوں کے دلوں کو توڑتا رہا۔ نبی فرمائیں گے میری امت کے دلوں کو توڑتا رہا، میری امتیوں کو برا کہتا رہا، کیا کام دے گا؟ ایسا نہیں، اللہ کا بندہ بننا ہے تو پھر اللہ کا بندہ بنے، دو طرف نہیں چلے کہ دنیا داری کی طرف بھی جائیں، اللہ کی طرف بھی جائیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی اللہ کی طرف جائے گا تو اس دنیا میں کمی پیشی ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دنیا بھی اس کو ملے گی۔ پرسوں ایک بزرگ ہے، مجھے نام تو ذہن سے نکل گیا، کہ جن کے گھوڑے باندھنے کے لیے جو کلے زمین میں گاڑے جاتے ہیں وہ سونے کے تھے، وہ سونے کے تھے، اللہ دیتا ان کو بھی ایسا ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، قسم دین کی طرف لگے تو دنیا چھوڑ دینی ہے، نہیں، یہ جو دائیں ہاتھ ہے اس پر دین ہے اور بائیں ہاتھ میں دنیا ہے، ان دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے۔ اگر یہ نیچے ہو گیا تب بھی کام خراب ہوگا، اگر یہ نیچے ہو گیا تب بھی کام، دونوں کو برابر لے کے چلنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے دین کے لیے دنیا چھوڑ دینی، دنیا کے اسباب ہے، اس کو بھی اسباب بنانے ہیں، اس کی طرف دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو، عزیز رشتے داروں کے تعلق کو ختم کر دو، نہیں، ایسا نہیں، سب عزیز رشتے داروں کے تعلق کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تب جا کر یہ معاملہ بنے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فیض جو ہے افغانستان سے مسکین پور شریف آیا تھا۔ کہاں سے؟ افغانستان سے مسکین پور شریف آیا تھا۔ مسکین پور شریف سے یہ فیض بلند شریف گیا تھا، اور بلند شریف سے یہ فیض کنڈ و آدم میں آیا، جو آپ سب ہم کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جس طرح سے حضرت فرما رہے تھے کہ بزرگ کپڑے کے ذریعے بھی نعمت منتقل کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے بھی منتقل کرتے ہیں، ہاں، تو اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ نعمت جب ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب حکم آتا ہے تو وہ کسی ذریعے سے بھی منتقل ہو جاتی ہے، وہاں دیر نہیں لگتی ہے۔ حضرت مختار کافی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا تو بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کو یاد فرمایا۔ بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت پاکستان شریف میں تھے، دلی میں تو نہیں تھے، لیکن جب بتایا گیا کہ وہ یہاں نہیں ہے، بابا حضرت نے فرمایا، مختار کافی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا جبہ اور آسا جو ہے رکھ لو، جب وہ آئے گی ان کی امانت ہے، ان کو دے دو۔ جب بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے تو وہ آسا اور جبہ ان کو دے دیا گیا، سارے ہندوستان کی ولایت اس جبے اور آسے کے ذریعے پاکستان میں منتقل ہو گئی۔ اس آسے اور جبے کے ذریعے ساری ہندوستان کی ولایت پاکستان میں چلی گئی۔ اور جب بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ نے وصال فرمایا تو نظام الدین اولیاء کو یاد کیا۔ نظام الدین اولیاء وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ نے جبہ اور آسا دے کر فرمایا کہ ان کی امانت ہے، ان کو دے دینا۔ جب وہ آقا آئے، وہ جبہ اور آسا ان کو دے دیا گیا، تو اسی جبے اور آسے کے ذریعے سے وہ ساری امانت جو تھی وہ پاک پتن شریف سے دلی چلے گئی۔ اور پھر جب بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اس امانت کو لینے کے لیے دلی پہنچے، نظام الدین اولیاء کے پاس دلی پہنچے، تو نظام الدین اولیاء نے بڑی عزت و احترام کیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی سلامی کے لیے آیا، سب کچھ ہوا۔ جب پوچھا کہ بیٹا کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ امانت لینے آیا ہوں جو میرے دادا کی امانت تیرے پاس ہے، وہ لینے کے لیے آیا۔ تو آپ نے کہا پھر میری گدی چھوڑو اور نیچے جا کر کرو۔ ایک دن وہاں بٹھا دیا، دوسرے دن حکم دیا کہ اس کو گھوڑا جہاں باندھے ہوئے وہاں باندھ دو، وہاں بٹھا دو۔ کیونکہ جب وہ آئے تھے تو میں نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا تھا، ایک طرف سے بادشاہ نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا تھا، تو ان کو دلی میں داخل کیا تھا، اتنا ہم نے عزت احترام کیا تھا، یہ کہ دل میں وہ بات نہ ہو، وہ بات نکل جائے گی تو یہ مدد ملے گی۔
اور پھر دوسرے دن حضرت سے کہا گھوڑا تیار کرو. جب گھوڑا تیار ہوا گھوڑے پر سوار ہو کر اس شہزادے سے کہا فریش گنج عبداللہ علیہ کے پوتے سے کہا اس گھوڑے کی رکاب کو پکڑو اور گھوڑے کے ساتھ دوڑو جس طرح میں دوڑا تھا. وہ اتنے نازک شہزادے تھے کہ تھوڑی دیر دوڑنے کے بعد گر گئے, مٹی میں بھر گئے. گھوڑے سے اترے, اتر کر شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا, کہا جاؤ جو آپ کے دادے کی نعمت میرے سینے میں تھی میں نے آپ کو امانت واپس دے دی. رات کو بابا فرید فکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت لی, کہا نظام الدین میں نے تو آپ کو ایسا نہیں اتنی محنت نہیں کرائی تھی, میں نے تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرایا تھا جو آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ کرایا. عرض کی حضرت اگر اتنی سی بھی محنت نہ کراتا تو یہ ساری کی ساری نعمت ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی, تھوڑی ہوتی تھی جس سے کام نہیں چلتا. تو میرے عزیز دوستو اس محنت کو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے بھی یہ نعمت حاصل کی ہے انہوں نے محنت کی ہے, محنت کی ہے. محنت اور ریاضت تقویٰ پرہیزگاری اور صحبت سے اس چیز سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بھی وہ محبت عطا فرما دے, ہمارے سینوں میں بھی اپنا قرب کا نور عطا فرما دے. جب آپ محبت سے یہاں آؤ گے اور پھر آ کر یہاں مجلس کے اندر بیٹھو گے, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو گے, دوسرے لوگوں کی گلہ شکوہ نہیں کرو گے. آپ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی بات ہے تو اسے کہا یار کیا ہو گیا بھائی, جو کوئی کر رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, چھوڑ دو. دیکھو یہ مولوی صاحب نے نماز کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ اپنے اپنے جوتے استعمال کرو, دوسرے کا جوتا لے کر نہ جاؤ, وہ بھی پریشان ہوتا ہے. یہ تو شروع سے لے کر میں دیکھتا آیا ہوں. میں بالکل 5 سال کا تھا یا 6 سال کا جب سے اس اجتماع میں آتا ہوں, آج سے نہیں آتا. آج میری عمر 65 سال ہو گئی ہے. 5-7 سال کی عمر سے میں اس اجتماع میں آ رہا ہوں اور اس وقت سے آ رہا ہوں جب چند آدمی حضرت سے بیٹھتے اور چند سے تھوڑے سے بندوں سے وہ اجتماع ہوا کرتا تھا. اس وقت سے میں دیکھتا آیا یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن کبھی یہ مریدین سوچتے نہیں کہ اسی چھوٹی سی بات ہے. میں نے ایک مثال کے لیے کہ اس میں کتنی بری بات ہے. مثال کی طرح میرا جوتا پہن کے چلے گئے, آپ تو چلے گئے بڑے مزے کے ساتھ, میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ اب میرا جوتا نہیں ہے, مجھے بھی سجدے کے لیے جانا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, وضو کرنا ہے, میں غیر کا جوتا نہیں پہنوں گا. کیسے نہیں پہنوں گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی. ہم اپنے ساتھیوں کو خود تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کرنے آئے ہیں. یہ کیا اللہ ہوتا ہے؟ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اللہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. دوسروں کو راحت پہنچا کر پھر اللہ کرو. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت ساری باتیں اور بھی ہوتی ہیں جن کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا, جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے اور برا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بری چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس خانقاہ کے کچھ آداب ہیں, اس خانقاہ میں آنے کے کچھ آداب ہیں. جب تک ہم ان آداب پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی, اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. ہم جب اس خانقاہ میں آتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئے ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, ہمارے والدین بیٹھے ہیں اور ہمیں ان سے بڑی شفقت اور محبت ہوتی ہے. جب ہم دوسری جگہ پہ جائیں گے تو ہم یہ چیز تصور نہیں کر سکتے. حضرت صاحب نے ایک دفعہ مجھے کنیارو بھیجا, وہاں علامہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا اجتماع تھا. وہ انتقال کر چکے تھے, ان کے ساتھ دادے اجتماع کرا رہے تھے, تو حضرت نے مجھے وہاں بھیجا. اللہ والے کچھ آزمانے کے لیے, کچھ امتحان لینے کے لیے, کچھ باتیں سمجھانے کے لیے ایسا معاملہ کرتے ہیں. تو بہت بڑا اجتماع تھا, حتیٰ کہ انہوں نے میری خدمت بھی کی. جو لوگ مجھے جانتے تھے انہوں نے عزت بھی بہت کی. ان میں ایک خلیفہ محمد داؤد شاہ صاحب تھے, وہ میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے, انہوں نے بھی کافی میری وہاں عزت کی. لیکن مجھے وہاں تنہائی محسوس ہو رہی تھی کہ میں غیر لوگوں میں آ گیا ہوں, اپنے گھر سے باہر. جو یہاں سکون تھا وہ وہاں مجھے تو نہیں آ سکتا تھا. اپنے والدین کی آغوش میں بیٹھنے سے جو سکون ملتا ہے وہ دوسری جگہ تو نہیں ملتا نا. کہ یہاں تو ہم جو بھی بات کرنا چاہیں کر لیں گے, وہاں کیسے کریں گے, وہاں تو میں جانتا کوئی نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں شیخ کی شفقت سے. ایک دفعہ مجھے
ایسے بزرگ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ کے بندے بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں، کوئی سخت طبیعت کا ہوتا ہے، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی جمالی ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ بڑے جلالی تھے، بہت جلالی تھے۔ وہاں میں نے ایک دوست سے پوچھا جا کر ان کا پتہ کہ یہاں مجھے ان سے ملنا ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے اس مجلس کے اندر بھی کوئی ان کو جانتا ہو۔ تو اس نے کہا یار وہ تو بڑے جلالی ہیں، وہ گالی دے دیتے ہیں، آپ کیسے ان کے پاس جاؤ گے، وہ گالی دے گا؟ تو اب دے یا نہ دے، مجھے شیخ کا حکم ہے، میں نے تو وہاں جانا ہے، میں نے تو شیخ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جب میں وہاں گیا ان سے ملاقات ہوئی، واقعی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بہت برا بھلا بھی کہا، جو کچھ کہنا تھا۔ خیر وہ جو کچھ حضرت کا حکم تھا، پیغام تھا، میں نے ان کو پہنچا دیا۔ پھر میں نے ان سے اجازت چاہی، اس نے کہا ایسے کیسے اجازت ہوگی، بیٹھو ادھر۔ بڑا پریشان ہو گیا، اتنا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا، آپ کہتے ہیں کہ بیٹھو، ایسے اجازت نہیں دوں گا، چائے پی کر جاؤ۔ میں نے کہا حضرت جی اتنی چائے آپ نے پلائی ہے، یہ کون سی کم تھی جو بھی اور چاہیے؟ کہا نہیں چائے پی کے جاؤ۔ بیٹھ کے بھی چائے پی لی۔ پھر کہا اچھا، میں نے کہا اچھا حضرت آپ اجازت ہے؟ فرمایا نہیں ایسے اجازت تھوڑی دوں گا، میرا ایک طریقہ ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے مجھ سے کہتا ہوں پہلے میرے لیے دعا کرو پھر اجازت دوں گا، اب میرے لیے دعا کرو پھر میں آپ کو اجازت دوں گا۔ دل میں کہہ رہا ہے یا اللہ پاک اس نے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا بھی کرو۔ چلو جی دعا بھی ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت جی آپ اجازت ہے؟ فرمایا نہیں اب ایک بات اور ہے۔ یہ اچھی بڑی مسئلے میں پھنس گئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ بات ہے کہ آپ جب یہاں سے اپنے گھر کی طرف جاؤ یا اپنے شہر کی طرف جاؤ تو راستے میں مجھے برا بھلا نہ کہنا، بس کے اندر یہ بات نہ کر لینا اپنے دل میں ان بزرگوں نے مجھے بڑا ڈانٹا ہے، بڑا برا بھلا کہا ہے اور بہت سخت لفظ استعمال کیے ہیں، یہ بھی نہ کرنا۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، یہ مارتا بھی ہے رونے بھی نہیں دیتا، مار بھی رہا ہے رونے بھی نہیں دے رہا، اتنا سخت ہے۔ تو اللہ والے کچھ جلالی بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا فیض بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اس بات کو کہ اگر شیخ کے ہاں خانگاہ کے اندر کسی کو سخت ڈانٹ پڑ جائے تو اس سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے اندر کچھ غلطیاں تھی جو شیخ نے وہ دیکھی تو مجھے ڈانٹا ہے، اور شیخ پر بھی یہ فرض ہے کہ جب وہ مریدین میں وہ غلطی کو دیکھے تو اس کو ڈانٹے، اس کو سمجھائے۔ اگر شیخ کامل ہوگا تو یقیناً ایسا کرے گا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے شیخ کامل ہے، اور ہمیں یہاں سے بہت سارا ڈانٹ بھی پڑتی رہی۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا اپنے گاؤں سے تو راستے میں کافی دیر ہو گئی، جب حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا تو گھر سے تو بڑی دیر سے نکلا ہوا ہے، راستے میں کہاں بیٹھا رہا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میرے شیخ یہاں سے جاتا ہوں گھر تک تو خیال رکھتے ہیں کہ راستے میں اس فقیر کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور جب آنا ہوتا ہے تو شیخ پھر بھی توجہ رکھتے ہیں کہ راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایسی محبت ہے، ایسی محبت تھی کہ ایسی محبت کیوں ہوتی ہے؟ یہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ٹائم تو بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، 10 منٹ میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ محبت اس لیے تھی کہ حضرت کے پہلے مریدوں میں میرا خاندان ہے۔ حضرت نے جو سب سے پہلے بیعت ہوئے تھے وہ میرے خاندان کے لوگ تھے، میرے ماموں تھے، میرے چاچا تھے، میرے دادا تھے، میرے والد تھے، یہ لوگ سب سے پہلے میرا خاندان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ انعام ہے۔ تو جو میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں، یہ اس لائق نہیں ہوں، یہ تو حضرت نے حکم دیا، میں اس حکم کی تعمیل کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، ورنہ میں اتنا گندا ہوں، اتنا نالائق ہوں کہ لوگ مجھے پتھر مارے میں سے بھی برا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ حضرت میرا خاندان سب سے پہلے حضرت سے بیعت ہوا۔ یہ 1900 بہت پرانی بات ہے، 48 کی 1947-48 میں جب حضرت نے یہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا اس وقت سب سے پہلے میرا خاندانی حضرت سے بیعت ہوا، اور 1970-71 تک جو ہے حضرت ہمارے گاؤں میں، ہمارا ایک ہی گاؤں تھا، تھوڑے سے فاصلے سے جو ہے آدھا میل کے فاصلے میں یا 1 میل کے فاصلے میں تھا، جو ہم صبح شام آ جاتے تھے بڑے آسانی سے۔
تو میرے خاندان نے حضرت کی خدمت اتنی زیادہ کی ہے کہ جتنی میں بتا سکوں اس کو بھی کم. کسی معاملے میں بھی اگر رات کو بلایا تو رات کو، دن کو بلایا تو دن کو، غمی میں بلایا تو غمی میں، خوشی میں بلایا تو خوشی میں، مسائل میں، جس حال میں بلایا اس وقت حاضر. میں اپنے والد صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان کو ٹی بی کی بیماری تھی اور اس وقت ٹی بی کا علاج نہیں تھا. آج تو ٹی بی کا علاج بھی ہو گیا ہے، اس وقت ٹی بی کا علاج نہیں تھا. بیمار تھے، بخار ان کو پوری زندگی رہا. میں نے اپنی زندگی میں ان کا بخار اترتے نہیں دیکھا. آخری لمحہ تک جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی مجھے فرمایا کہ میرا جسم اس طرح کپ رہا ہے جیسے بہت تیز بخار ہے. بخار پوری زندگی نہیں اترا. لیکن اللہ تعالیٰ کا انعام وہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے خلافت بھی میرے گھر میں بھیج دی. حضرت نے سب سے پہلے 1965 کے اندر جو خلافت دی تھی میرے والد صاحب کو دی. جو انعامات اللہ کی طرف سے آئے تو ہمارے گھر میں ہی آئے. پہلے انعام بھی اللہ نے ہمارے گھر میں بھیجا. تو وہ بیمار تھے تو حضرت کو ایک ڈرم کی ضرورت تھی. کوئی گھر بن رہا تھا، جگہ بن رہی تھی، اس میں پانی بھر کے رکھنا تھا مٹی بنانے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اسماعیل ڈرم کی ضرورت ہے، اگر 2-3 دن کے لیے کوئی ڈرم مل جائے تو اس میں پانی ڈال کے رکھیں گے. فرمایا حضرت صبح پہنچ جائے گا. ہماری زمین حضرت کی گھر سے جو ہے وہ چند ایکڑ کے فاصلے پر تھی اور گھر جو ہے وہ آدھے میل کے فاصلے میں تھا. اب جو ہے وہ 70 60 50 70 سال کی عمر، ضعیف آدمی اور بیمار آدمی، ٹی بی کا مریض آدمی سر پہ ڈرم اٹھا لیا کہ حضرت کی خدمت میں جا رہا ہوں. میرے ماموں نے کہا کہ میں گاڑی اور بیل لے کر زمین پر جاؤں گا، یہ ڈرم آپ گاڑی پہ رکھ دیں اور وہاں سے چند ایکڑ کے فاصلے پہ حضرت کا گاؤں ہے، وہاں آپ ڈرم اٹھا لینا اور وہاں گھر چلے جائیں. چھوڑا. کہا نہیں، میرے شیخ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ڈرم لے کر آؤ، میں اپنے سر پہ رکھ کے لے کے جاؤں گا. وہ 1 میل کا سفر اپنے سر پہ رکھ کے اس کو وہاں پہنچے. پسینے سے برا حال ہے، سانس پھولا ہوا ہے. ٹی بی کے مریض کو جو ہے سانس ویسے بہت چڑھتا ہے، چل نہیں سکتے. اس حال میں بھی یہ خدمت کی تھی. وہ ہے محبت. آج کون ہے مریض جو اتنی محبت رکھے شیخ کے ساتھ؟ آج تو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھے، حضرت جی میرے لیے خصوصی دعا کرنا کہ میں امام بخاری بن جاؤں. ایسے تو نہیں ہوگا. ایسے تو نہیں کوئی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے گا. ایسے تو نہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے گا. اس کو بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے خاندان نے حضرت سے تعلق جوڑا تو محبت بھی بہت کی، محنت بھی کی، خدمت بھی کی. ہر حال میں ہر طریقے سے کوئی ایسا کام حضرت کے گھر کا نہیں تھا جو میرے خاندان نے نہیں کیا. سب لوگ، میرے گھر کے تمام افراد لنگر کی روٹیاں تک پکاتے تھے. میری بہن جو ہے وہ اس لنگر کی روٹیاں پکایا کرتی تھی. یہ جو بورچی اب آئے ہیں، جب تک وہ زندہ رہی لنگر کی روٹیاں پکاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات بھی عطا فرمایا. اللہ پاک نے اپنی مہربانی بھی کی. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو آباد رکھے، قیامت تک یہ آباد رہے اور حضرت کا فیض اسی طرح چلتا رہے. ہمارے حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کی زندگی میں برکت دے، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور ان کا فیض ہمارے سینوں کو منور کرتا رہے. اور اس خانقاہ کو اللہ تعالیٰ ہر بد نظر سے بچائے، ہر معاملات سے بچائے اور انوارات کے محور بنائے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو، ان صاحبزادگان کو فقیروں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان صاحبزادگان سے بھی فقیروں کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خانقاہ کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے. جو یہاں آیا ہے وہ کبھی خالی نہیں گیا، لیکن دل کا پیالہ سیدھا کر کے آئے، دل سے تکبر نکال کر آئے، دل سے غرور نکال کر آئے، دل میں طلب لے کر آئے. وہ خالی نہیں جاتا.
اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. ٹائم تو ہو گیا ہے. ایک دفعہ میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی, مجھے بہت دیر ہو گئی, رات کے 8-9 بج گئے, حالات بھی بڑے خراب تھے. تو گھر والوں نے, میری والدہ نے حضرت سے ٹیلیفون کیا, حضرت جی وہ اصغر آپ کے پاس آیا تھا کہ یہی رہ گیا یا واپس آ رہے ہیں؟ تو بڑی دیر ہو گئی, یہاں سے چلے گئے. کیا ہوا؟ حضرت نے اپنے صاحبزادے حضرت رشید صاحب سید احمد صاحب کو بلایا. یہ محبت کا تقاضے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ کیا ضرورت تھی, میری کیا اوقات تھی. حضرت نے صاحبزادوں کو بلا کر کہا کہ بڑی دیر ہو گئی اور یہاں سے گیا, وہ گھر نہیں پہنچا, پتہ نہیں کیا معاملہ بن گیا. اور میرے گھر ٹیلی فون کیا حضرت نے کہ جیسے گھر پہنچے جلدی مجھے اطلاع کرو, جلدی اطلاع کرو, کیا معاملہ ہوگا. میں تو کافی دیر سے بجا, گاڑی خراب ہو گئی تھی. تو گھر گیا, والدہ نے کہا پہلے حضرت سے بات کرو پھر ہمارے ساتھ رہے. میں نے کہا حضرت جی بات ہوئی تو حضرت میں کیا ہوا, تو یہ کیا ہوا. میں نے کہا حضرت جی وہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی, کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا بنانے کا. بس میں نے آپ کا تصور کیا, اچانک روڈ پر ایک مستری آ گیا, اس نے گاڑی کو بنا دیا, میں جو ہے گھر پہنچ گیا. تو یہ محبت کے تقاضے ہیں. یا بتا اللہ تعالیٰ شیخ کی محبت نہیں ہوگا. اور پھر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف سے نہیں ہوتی. ایک طرف والی محبت بھی کامیاب نہیں ہے, اس سے بھی نفع نہیں ملے گا. دونوں طرف سے محبت آئے گی تو کامیابی ہو جائے گی. جب آپ دل کا پیالہ سیدھا کر کے آؤ گے اور اس طلب کو لے کر آؤ گے, فخر و تکبر غرور دل سے نکال کر آؤ گے, انشاءاللہ پیالہ محبت کا بھر جائے گا. اور پھر وہ مقام بھی حاصل ہو جائیں گے جو نفی اثبات کے ذکر سے حاصل ہوتے ہیں. آپ سب نے شاید وہ سبق تو طے کر ہی لیا ہوگا, لیکن وہ فائدہ, وہ مقامات, وہ برکات حاصل کسی کو ہوتی ہیں جو اس کی طرف رکھتا ہے. الحمد للہ رب العالمین.